السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم چوتھی حدیث سٹارٹ کریں گے. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصى اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. یعنی وہ اپنی زبان سے بھی ادا کرتے تھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. وہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے، وہ کچھ بھی تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیان کرتے تھے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا حکم دیا جائے اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کیا جائے اس سے بچ جانا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا. قرآن مجید کی مختلف آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مثلا سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پہلے رسول کی اطاعت پھر اللہ کی اطاعت، یعنی رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت جڑی ہوئی ہے، کیونکہ سارا پیغام ہم تک کون لائے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ نہ لاتے تو کیا ہمارے تک یہ پیغام آتا؟ نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا تو یقیناً ہم نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اور پھر یہ اطاعت بڑے بڑے احکامات میں تو ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان سب میں ان کی اطاعت ضروری ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا بہترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. یعنی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ضرور ضرور کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی کام کرتے تھے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی تھی. کچھ کھاتے تھے، کچھ بات کرتے تھے، کچھ بتانے کا طریقہ تھا، یا بیٹھنے کا اٹھنے کا جو بھی طریقہ تھا اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ تھا، ہمارے لیے ہی حکمت تھی. ہمیں بھی اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کرنے چاہیے. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہی صحابہ کرام پسند کرتے تھے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تب وہ چھوٹے بچے تھے. تو اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوربے میں کدو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر سے کدو چن چن کر کھانے لگے. تو جب میں نے دیکھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو نکال نکال کر دینے لگ گیا، اور اس کے بعد سے میں نے کدو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور بلکہ ہر کھانے میں، یعنی کچھ بھی میں کھاتا تھا اس میں کدو ضرور شامل کرتا تھا. یہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ وہ کچھ بھی کریں، وہ کچھ بھی کھائیں، ہم اس سے محبت کریں اور ہم اس کو اپنی زندگی میں فوراً شامل کریں. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کرتے تھے کہ جس رستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اسی رستے کو اپنا معمول بنا لیتے تھے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرے ہیں وہ ضرور اسی راستے سے گزرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی. یعنی جس درخت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے وہ اس سے بھی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کی. کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی تو وہ مجھ سے نہیں. یعنی ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بے رغبتی یعنی اس کو اگنور کر دیں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، مخالفت کریں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر امتی ہی نہیں ہے تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس دور میں تو آخری امت میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہی جنت میں جا سکتا ہے نا. کسی اور شریعت کے لوگ تو اب نہیں جا سکتے، وہی جا سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہم ان کے امتی تب تک نہیں بن سکتے جب تک ہم ان کو فالو نہیں کریں. پھر اس میں اپنی ذات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے تھے فوراً اس پر عمل کرتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک دفعہ حکم دینے کی ضرورت پیش آتی اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے. اور ہم بعض احکامات بار بار سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا کر لیں گے، ٹھیک ہے کر لیں گے، پھر بھی نہیں کرتے. پھر ہمارے کیا غالب آ جاتا ہے؟ شیطان اور ہمارا نفس. اور پھر ہمارا مقام کہاں ہے اور صحابہ کرام کا مقام کہاں تھا؟ وہ تو فوراً کرنے والے تھے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، اور پھر چاہیے ہمیں کیا؟ جنت. ہم اس قافلے میں تب تک شریک نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم وہی طریقہ اختیار نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا. ابو جریح جابر بن سلیم کہتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے تھے اور مانتے تھے، جو بھی وہ کہتا تھا قبول کر لیتے تھے. میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہیں. یعنی دیکھنے والوں پر کتنا اچھا امپریشن پڑتا ہے نا. آپ کسی کو کوئی کام کہہ رہے ہیں اور وہ فوراً فوراً آپ کی بات سن رہا ہو، تو جو دیکھ رہا ہوگا وہ آپ سے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کو دل میں اچھا کہنا شروع کر دے گا. یہ تھا صحابہ کرام کا اخلاق کہ انہوں نے اپنی امت کا کیسا امپریشن پیش کیا ہوا تھا. اور ہم آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کوئی عمل نہیں کرتے. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کرسچنز وغیرہ ہیں ان کے اوپر ہمارا کیا امپریشن پڑ رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، کیا وہ ہمارے طریقوں کو دیکھ کر اسلام لا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت، یہ قرآن ہر کسی کے لیے رکھا ہے. یہ پوری صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے. لیکن یہ مسلمان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اپنے اخلاق، اپنے طریقے کی وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ لوگ دین کی طرف نہیں آتے، لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے. یعنی در حقیقت مسلمان خود لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. تو قیامت والے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ جب اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم دین کی طرف کیوں نہیں آئے، تو اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا، وہ ان کا یہ دین تھا، تو ہم کیا دین کی طرف آتے؟ تو اللہ جب ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تب کیا ہم جنت میں جا سکیں گے؟ اگر وہی ہمارا اعمال نامہ ادھر ہی بالکل فلاپ ہو گیا کہ تم لوگوں کی وجہ سے وہ دین میں نہیں آیا، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں ہر موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو محبت اور شوق سے اختیار کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی میں تو اس کا فائدہ ہو، ہمیں تو اس کا فائدہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کو بھی اچھا اثر پڑے، اور وہ بھی ہمارے طریقوں ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں، ہمیں دیکھ کر دین میں داخل ہوں، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، کہ ہم جسے دنیا میں فالو کریں گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ کوئی ایکٹر ہے، چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنگر ہے۔ ہم اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت کریں گے، جس کی اطاعت کریں گے، جس کو فالو کریں گے، جس کے امپریشنز ہمیں اچھے لگیں گے، قیامت والے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اور اس کا جو انجام ہوگا ہمارا بھی وہی انجام ہوگا، چاہے اس کا انجام اچھا ہو چاہے برا ہو۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے فالوورز کو دیکھنے کی، کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اس دنیا میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس طریقے پر چلائے جو اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، تجوید۔ کل ہم نے پڑھا تھا غنہ، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ غنہ کے کون کون سے قواعد ہیں؟ ہینڈ ریس کریں اگر کسی کو آتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، نادیہ آپ بتائیں۔ میم ہم نے کل گناہ کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ اگر با یا میم میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم گناہ کریں گے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے جیسے الف ہے، لام ہے، تو ان پہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن آپ نے تھوڑا مکس کر دیا، میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں۔ غنہ کے 3 قواعد ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کریں گے، یا آپ لوگ لکھ لیجئے، نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو ہم غنہ کریں گے۔ اب ہم نون اور میم کا الگ الگ قاعدہ پڑھیں گے، کہ میم کے اوپر کب غنہ کریں گے اور نون کے اوپر۔ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو غنہ کریں گے، کس کے اوپر؟ میم کے اوپر۔ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو غنہ کریں گے، یہ میم کا قاعدہ ہے، الگ الگ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا ہے نون ساکن، پہلے ہم نے میم کا الگ قاعدہ پڑھ لیا، اب نون ساکن کا الگ قاعدہ ہے، کہ نون ساکن کے بعد اگر یہ اینٹی غنہ جو ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ اینٹی غنہ ہے نا، ان کے ساتھ غنہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو وہ میرے سے میسج کر کے میرے سے پوچھ سکتا ہے۔ کہ ابھی ہم مد کا کریں گے، یہ جو ایک لائن لکھی ہے نا، اگر مد کے فوراً بعد تشدید آ جائے تو پل بیک، اس کو ابھی آپ لوگ رہنے دیں، اس کو کراس کر دیں، اس کو ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم پڑھیں گے حروف مدہ۔ پہلا ہے، ایک تو بہت لمبی مد ہوتی ہے نا، وہ ابھی ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے۔ ایک ہوتی ہے چھوٹی مد، یعنی کہ جس کو ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، وہ 3 لیٹرز ہیں، الف، واو، یا۔ ٹھیک ہے، الف، واو، یا، یہ تینوں حروف ہیں جن کو ہم تھوڑا تھوڑا لمبا کریں گے۔ کتنا لمبا؟ جیسے ہم زبر کو لمبا کرتے ہیں با، اس کے اندر ایک اور زبر ایڈ کر دیں، با۔ کتنی حرکات؟ یعنی کہ الف، واو، یا مدہ کو 2 حرکات
जितना लंबा करेंगे। दूसरी जो मदें होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन ये मेन मद है, इनको हमने लंबा करना है। जबर जेर पेश को लंबा नहीं करना, हुरूफ मद्दात को 2 हरकत जितना लंबा करना है। जैसे बा, बिल्कुल लंबा नहीं किया, इसमें एक और हरकत ऐड की, बा, ये हो गया अलिफ मद्दा। वाव मद्दा, बू, ये पेश थी, इसके अंदर एक और हरकत ऐड की, बू। अब या मद्दा, बी, ये जेर थी, इसके अंदर एक और हरकत ऐड की, बी, यानी बा, बू, बी। बस इतना लंबा करना है। आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, हमने पढ़ा पेश। पेश, पेश आए तो लंबा नहीं, सॉरी पहले जबर था, पहले जबर था। जबर आए तो कितना लंबा करना है, बा। लेकिन अगर जबर के अंदर एक और जबर ऐड हो जाए तो थोड़ा सा और लंबा कर देना है, बा। ठीक है, इतना। पेश, पेश अगर 2 पेश हो जाए तो पहले एक पेश पे बू, लेकिन अगर 2 पेश ऐड कर लें तो बू, इतना लंबा करना है। जेर, एक जेर हो तो बी, 2 जेर हो जाए तो बी, इतना ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं करना, सिर्फ 2 काउंट्स लंबा करना है। अब इसके अंदर इसको याद रखने के लिए कि हरफ मद्दा को हम कैसे याद करें, हमें कैसे पता लगेगा कि ये मद्दा बन रहा है, वो ऐसे होगा कि आपने एक टिप याद रख लेनी है। अलिफ जो है, जब हम पढ़ते हैं अलिफ, जब हम पढ़ते हैं जबर, तो जबर की हरकत किधर को जाती है, ऊपर को, बा, बा, ऊपर को जा रही है ना। और जब हम जबर के साथ अलिफ ऐड कर देते हैं तो अलिफ की हरकत भी किधर को जाती है, ऊपर को। अलिफ की हरकत नीचे को तो नहीं ना जाती, हम बा के साथ अलिफ लगाकर नीचे को पढ़ते हैं क्या, नहीं, ऊपर को पढ़ते हैं। तो दोनों ऊपर की हरकतें, यानी कि दोनों ऊपर की हरकतें मिलकर क्या बन गई, मद्दा बन गई। अलिफ भी ऊपर की हरकत, जबर भी ऊपर की हरकत, तो दोनों मिलकर बन गई एक मद्दा, अलिफ मद्दा। अब है पेश। पेश, पेश भी गोल है, वाओ भी गोल है। ठीक है, पेश भी गोल है और वाओ भी गोल है, तो दोनों गोल हरकतें मिलकर क्या बन गई, वाओ मद्दा। दोनों गोल हरकतें मिलकर क्या बन गई, वाओ मद्दा, बू। अब जेर जो है वो भी नीचे की हरकत है और या भी नीचे की हरकत है, तो दोनों नीचे की हरकतें मिलकर क्या बन गई, या मद्दा, बी। ऊपर की हरकतें दोनों मिलकर अलिफ मद्दा, गोल हरकतें दोनों मिलकर वाओ मद्दा, नीचे की हरकतें दोनों मिलकर या मद्दा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सूरतुल मुल्क की तरफ जाते हैं। ठीक है, आज हम चौथी आयत पढ़ेंगे।
हुमैरा असलम, आप अपना माइक अनम्यूट करें। वन तक निकालना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ठीक है, बारक अल्लाह। नादिया। जी मैम। ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر صاد है बसर, बसर। सौद को पुर करेंगे, पुर हुरूफ पढ़ चुके हैं ना हम, तो इसको यस मोटा मैम। करना है। बसर, बसर शाबाश। कर्रतैनी कर्रतैन यंक़लिब यंक़लिब इलैकल बसरु इलैकल बसर क़ासिअन वहुव हसीर خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو الحسير. قاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير. فائزة. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. 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 ٹھیک ہے، بارک اللہ. نویرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا وهو حسير. 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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. 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 ٹھیک ہے. اللہ اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے، کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.